السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 10 سال سے ہمارے گھر کھانا پکانے والا باورچی اچانک بنا تنخواہ لیے غائب ہو گئے۔ سب کا خیال تھا کہ اسے کوئی بڑی نوکری مل گئی ہے، لیکن میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اس کے کوارٹر کی تلاشی لی تو اس کے بستر کے نیچے سے اس کی کوکنگ کے نسخے والی پرانی کتاب ملی۔ کتاب کے صفحات پلٹتے ہی میری نظر ایک خاص صفحے پر پڑی جس پر خون کے دھبے تھے۔ اس پر لکھی ہوئی خاص ترکیب پڑھ کر میرا دماغ سن ہو گیا اور میں کیا کرنے لگا، کیونکہ وہ ترکیب کسی کھانے کی نہیں بلکہ ہمارے گھر میں پچھلے 10 سال کے طویل عرصے سے رحمت نامی ایک باورچی کھانا پکانے کا کام کر رہا تھا، اور ان 10 سالوں میں وہ ہمارے گھر کے ہر فرد کی زندگی اور ہماری روزمرہ کی روٹین کا ایک انتہائی اہم اور لازمی حصہ بن چکا تھا۔ میرا گھرانہ ایک کھاتے پیتے اور خوشحال لوگوں کا گھرانہ تھا، جس میں میرے بوڑھے والد جلال صاحب، میری بیوی سعدیہ اور میں شامل تھے۔ ہم سب کو اچھے اور لذیذ کھانے کا بہت شوق تھا، اور گھر کے کاموں، خاص طور پر باورچی خانے کی بھاری ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو انتہائی محنتی ہو، دیانتدار ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور گھر کے معاملات میں قطعی طور پر کوئی دخل اندازی نہ کرے۔ 10 سال قبل کا وہ دن مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، جب رحمت پہلی بار ہمارے گھر کے دروازے پر کام مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ اور قابل رحم تھی۔ اس نے بہت ہی پرانے اور بسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جن پر کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس کے قدموں میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ، بھوک اور ضرورت مندی کے سار نمایاں تھے۔ اس نے میرے والد جلال صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہایت عاجزی اور انکساری سے درخواست کی تھی کہ اسے گھر کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کھا سکے اور اپنا گزر بسر باعزت طریقے سے کر سکے۔ میرے والد جلال صاحب شروع سے ہی ایک انتہائی رحم دل، ہمدرد اور غریب پرور انسان تھے۔ انہوں نے رحمت کی اس قابل رحم حالت زار پر ترس کھا کر بغیر کسی لمبی چوڑی تفتیش کے اسے ہمارے گھر کے باورچی خانے کی مکمل ذمہ داری سونپ دی، اور اس کے ساتھ ہی اسے رہنے کے لیے ہمارے اس بڑے گھر کے بالکل پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹا سا پرانا لیکن ہوادار کوارٹر بھی دے دیا تاکہ وہ وہاں رات کو آرام کر سکے۔ اس دن کے بعد سے رحمت نے کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنی انتھک محنت، سچی لگن اور مکمل خاموشی سے ہم سب کے دل پوری طرح جیت لیے۔ اس کی روزمرہ کی روٹین اتنی سخت اور پابند تھی کہ ہم لوگ اکثر حیران رہ جاتے۔ وہ روزانہ صبح صادق کے وقت، جب ابھی سورج کی پہلی کرن بھی نہیں پھوٹی ہوتی تھی، اپنے بستر سے اٹھ جاتا تھا اور سیدھا باورچی خانے کا رخ کرتا تھا۔ سب سے پہلے وہ پورے باورچی خانے کی انتہائی باریک بینی سے صفائی کرتا، برتنوں کو چمکاتا، پھر ہمارے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ ہم سب کے جاگنے سے پہلے ہی وہ کھانے کی بڑی میز پر گرما گرم انتہائی لذیذ ناشتہ چن دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا جادوئی ذائقہ تھا۔ وہ جو بھی کھانا پکاتا، اس کی خوشبو ہمارے گھر میں پھیل جاتی اور ہم سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ وہ دوپہر کا بھاری کھانا ہو یا رات کی شاندار ضیافت، اس نے کبھی کسی بھی کام میں
کوئی ذرا سی بھی کوتاہی یا سستی نہیں دکھائی تھی۔ میری بیوی سعدیہ بھی اس کے کام کے انداز سے بہت زیادہ مطمئن اور خوش تھی، کیونکہ رحمت کی انتھک محنت کی وجہ سے سعدیہ کو باورچی خانے کے تمام مشکل اور تھکا دینے والے کاموں سے مکمل آزادی مل گئی تھی، اور وہ اپنے دیگر گھریلو کاموں پر پوری توجہ دے سکتی تھی۔ رحمت کا اپنا مزاج بہت ہی خوشگوار، سنجیدہ اور پرسرار حد تک گہرا تھا۔ وہ کبھی کسی غیر ضروری گفتگو میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ ہم نے کبھی اسے ہنستے یا کسی بات پر مسکراتے ہوئے بھی کم ہی دیکھا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف اپنے کام پر ہوتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی فضول فرمائش کی۔ ان پورے 10 سالوں کے طویل عرصے میں اس نے کبھی ایک بار بھی اپنی تنخواہ بڑھانے کا اصرار نہیں کیا، اور جو کچھ بھی اسے مہینے کے آخر میں دے دیا جاتا وہ اسے خوشی خوشی اپنے پاس رکھ لیتا اور ڈھیروں دعائیں دیتا تھا۔ اس کی دیانتداری، شرافت اور فرض شناسی نے ہمارے دلوں میں اس کے لیے ایک اندھا اعتماد اور بھروسہ پیدا کر دیا تھا۔ میرے والد جلال صاحب اکثر اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ملنے والوں کے سامنے رحمت کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے تھے کہ انہیں کتنے اچھے نصیب اور قسمت سے ایسا وفادار اور محنتی باورچی مل گیا ہے، جو گھر کے تمام رازوں کو بھی راز رکھتا ہے اور کبھی کسی بات کی کوئی شکایت نہیں کرتا۔ رحمت کی روٹین اتنی پکی اور مضبوط تھی کہ وہ کبھی 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرتا تھا۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا یا کوئی بڑی تقریب ہوتی، وہ اکیلا ہی درجنوں لوگوں کا کھانا انتہائی پھرتی، مہارت اور خوش اسلوبی سے تیار کر لیتا تھا۔ اس نے کبھی کسی تہوار، عید یا کسی خوشی کے موقع پر اپنے گاؤں جانے کے لیے چھٹی نہیں مانگی تھی۔ وہ بس سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن مسلسل ہمارے گھر کے کاموں میں جتا رہتا تھا۔ اس کی موجودگی سے ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون اور الجھنوں سے پاک ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ایسا آیا جس نے سارے سکون اور روزمرہ کے معمولات کو یکسر درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ وہ سردیوں کی ایک انتہائی دھندلی، یخبستہ اور سرد صبح تھی، جب میں حسب معمول اپنے مقررہ وقت پر بیدار ہوا اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کے لیے کھانے والے بڑے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں میرے والد جلال صاحب اور میری بیوی سعدیہ پہلے سے کرسیوں پر موجود تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن میز پر ناشتہ بالکل بھی نہیں لگا ہوا تھا، اور باورچی خانہ بالکل سنسان اور گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا تھا کہ رحمت نے ناشتہ تیار کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر کی ہو۔ سعدیہ نے کرسی سے اٹھ کر جا کر باورچی خانے میں دیکھا۔ وہاں چولہا بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، اور کل رات کے کچھ گندے برتن بھی ویسے ہی بکھرے پڑے تھے جیسے رات کو چھوڑے گئے تھے۔ ہم سب کو شدید تشویش اور فکر ہوئی کہ شاید رحمت کی طبیعت اچانک رات کے کسی وقت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، یا وہ کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھ نہیں سکا۔ میں نے فوراً تیز قدموں سے گھر کے پچھلے حصے کا رخ کیا، جہاں باغیچے کے قریب رحمت کا وہ چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ میں نے اس کی لکڑی کے دروازے پر
زور زور سے دستک دی اور اسے آوازیں دیں، لیکن اندر سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب یا آہٹ نہیں آئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں دروازے کو زور سے دھکیلا تو وہ اندر سے بند نہیں تھا اور کھل گیا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو کمرہ بالکل خالی پڑا تھا اور رحمت وہاں دور دور تک موجود نہیں تھا۔ اس کی پرانی چارپائی ویسے ہی پڑی تھی جیسے کوئی اس پر سویا ہی نہ ہو۔ اس کا کچھ پرانا سامان اور میلے کپڑے بھی وہیں موجود تھے، لیکن اس کا اپنا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گھر کے دیگر تمام حصوں، چھت، باغیچے اور ارد گرد کے علاقے میں بھی اسے دیوانوں کی طرح تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ یہ ساری صورتحال ہم سب کے لیے بہت زیادہ حیران کن اور پریشان کن تھی، کیونکہ رحمت رات کو بالکل ٹھیک ٹھاک اور معمول کے مطابق اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آرام کرنے گیا تھا۔ اس نے کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی پریشانی یا بیماری کا کوئی معمولی سا بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ جب میں تھک ہار کر واپس مرکزی کمرے میں آیا اور جلال صاحب اور سعدیہ کو یہ ساری بات تفصیل سے بتائی کہ رحمت اپنے کمرے میں نہیں ہے اور وہ اچانک پرسرار طور پر کہیں غائب ہو گیا ہے، انہوں نے اس بات کو بہت ہی سادگی اور آسانی سے لے لیا۔ جلال صاحب نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسے شہر کے کسی بہت بڑے کھانے کے مرکز یا کسی بہت بڑے اور انتہائی امیر گھرانے میں کوئی اچھی اور زیادہ تنخواہ والی نوکری مل گئی ہو اور وہ اسی پیسے کے لالچ میں ہم سے پوچھے بغیر راتوں رات یہاں سے چلا گیا ہو۔ میری بیوی سعدیہ نے بھی فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، آج کل کے اس دور میں کسی پر بھی اعتبار یا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ محض چند پیسوں کی خاطر پرانے سے پرانا رشتہ اور سالوں کا احسان ایک پل میں بھول جاتے ہیں۔ یقیناً رحمت کو بھی کوئی بہت بڑا موقع مل گیا ہوگا اور وہ ہم سے نظریں ملانے کی شرمندگی کی وجہ سے ہمیں بتائے بغیر ہی اپنا راستہ ناپ گیا۔ ان دونوں کے لیے یہ بات بس یہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس پورے واقعے کو ایک عام سی بات سمجھ کر مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن میرا دل اس کھوکھلے جواز کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے پیچیدہ سوالات اور بھیانک وسوسے جنم لے رہے تھے جو مجھے مسلسل اندر ہی اندر بے چین کر رہے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ رحمت پیسوں کے معاملے میں کبھی لالچی یا مفاد پرست نہیں رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک اپنے پچھلے پورے مہینے کی تنخواہ بھی مجھ سے وصول نہیں کی تھی، جو کہ اس جیسے ایک غریب آدمی کے لیے بہت بڑی اور اہم رقم ہوتی ہے۔ اگر اسے کوئی نوکری مل بھی گئی تھی تو وہ اپنی اتنی محنت کی حلال کمائی اور پچھلے مہینے کی پوری تنخواہ لیے بغیر کیوں جائے گا؟ اس کے علاوہ اس نے اپنا ضروری سامان اور وہ کپڑے بھی وہیں چھوڑ دیے تھے جو وہ اکثر پہنتا تھا۔ کوئی بھی سمجھدار انسان اپنا کمایا ہوا پیسہ اور اپنا ذاتی سامان اس طرح چھوڑ کر غائب نہیں ہوتا۔ میرا دل کسی انجانے خوف اور کسی گہری سازش کی طرف بار بار اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رحمت کا اس طرح اچانک رات کے گہرے اندھیرے میں بغیر بتائے غائب ہونا
کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور بھیانک راز چھپا ہوا ہے جو فی الحال ہم سے پوشیدہ ہے۔ میں بار بار ان 10 سالوں کے گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا رحمت کی کسی بات یا کسی حرکت سے کبھی کوئی ایسا اشارہ ملا تھا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو کل رات تک بالکل عام انسانوں کی طرح مستعدی سے کام کر رہا تھا، اور اس نے رات کے کھانے میں ہماری پسند کا سالن بھی انتہائی محنت سے بنایا تھا۔ جب میں نے دوبارہ جلال صاحب اور سعدیہ کے چہروں کی طرف دیکھا، وہ دونوں بالکل پرسکون تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی خاص فکر یا پریشانی نہیں تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، اور ان کے لیے رحمت کا جانا ایک معمول کا واقعہ تھا جس پر زیادہ سوچنے یا مغز ماری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک گھریلو ملازم کا نوکری چھوڑ کر چلے جانا تھا، اور انہیں لگ رہا تھا کہ ہم چند دنوں میں کوئی نیا اور اس سے بھی اچھا باورچی تلاش کر لیں گے جو گھر میں اس کی جگہ لے لے گا۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ رہا تھا، اور دن کی روشنیاں پھیلنے کے ساتھ ہی گھر کے دوسرے کام کاج شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میرے اندر کی بے چینی اور اضطراب مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، اور میرا دماغ مسلسل اسی الجھن میں پھنسا ہوا تھا کہ رحمت آخر گیا تو گیا کہاں، اور وہ بھی اس طرح خاموشی سے۔ میرے گھر والوں یعنی میرے والد جلال صاحب اور میری بیوی سعدیہ نے رحمت کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے کو انتہائی معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں پوری طرح مگن ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک نوکر کے چلے جانے کا واقعہ تھا جس کی جگہ جلد ہی کوئی دوسرا باورچی لے لیتا، مگر میرے اندر کی بے چینی اور اضطراب مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا دماغ کسی طور پر بھی اس کھوکھلے جواز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی غریب اور ضرورت مند انسان اپنے پچھلے پورے مہینے کی خون پسینے کی کمائی اور حلال کی تنخواہ لیے بغیر رات کے اندھیرے میں اس طرح پراسرار طور پر غائب ہو جائے۔ میرا دل بار بار مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس معاملے کی تہ میں کوئی نہ کوئی ایسا گہرا اور بھیانک راز ضرور چھپا ہوا ہے جسے ہم سب سمجھنے سے قاصر ہیں۔ رحمت کا وہ خاموش اور سنجیدہ چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس معاملے کی کھوج لگاؤں اور اس کے اچانک چلے جانے کی اصل وجہ تلاش کروں۔ میری اسی شدید ذہنی بے چینی اور اس اندیکھے خوف نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں خود جا کر حقائق جاننے کی کوشش کروں، اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ رحمت کا وہ چھوٹا سا کوارٹر تھا جو ہمارے گھر کے بالکل پچھلے حصے میں باغیچے کے قریب واقع تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، سردیوں کی ہلکی ہلکی دھوپ صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اور پورے گھر میں ایک عجیب سا سکون اور سناٹا طاری تھا۔ میں نے انتہائی خاموشی سے اپنے قدموں کو اس پچھلے حصے کی طرف موڑا جہاں رحمت پچھلے 10 سالوں سے رہ رہا تھا۔
میں راہداریوں سے گزرتا ہوا اس کے کوارٹر کے لکڑی کے پرانے اور خستہ حال دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ صبح سے ویسے کا ویسا کھلا ہوا تھا جیسے میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور دل میں پیدا ہونے والے انجانے وسوسوں کو دباتے ہوئے اس چھوٹے اور مدھم روشنی والے کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ کوارٹر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی حبس اور بند کمرے کی بو محسوس ہوئی، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ کمرے کا ماحول بہت ہی اداس اور سنسان لگ رہا تھا۔ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے آنے والی دھوپ کی ایک پتلی سی لکیر کمرے کے فرش پر پڑ رہی تھی، جس میں اڑتے ہوئے مٹی کے ذرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وہاں جا کر اس کے بکھرے ہوئے سامان کی انتہائی باریک بینی اور غور سے تلاشی لینا شروع کر دی۔ کمرے کے ایک کونے میں لوہے کا ایک پرانا اور زنگ آلود صندوق رکھا تھا جس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس صندوق کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں رحمت کے کچھ پرانے اور میلے کچیلے کپڑے بے ترتیبی سے پڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنا کوئی بھی ضروری سامان اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز رکھی تھی، جس پر پانی کا ایک پرانا مٹکا اور کچھ سستے قسم کے ایلومینیم کے برتن موجود تھے۔ میں نے ان برتنوں کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں بھی مجھے کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی پرچی نہیں ملی جو رحمت کے جانے کا کوئی سراغ دے سکے۔ میں نے کمرے کے طاقوں، دیواروں، فرش کے ہر کونے کو انتہائی بغور دیکھا، مگر مجھے ہر طرف مایوسی ہی ملی۔ اس کا سارا سامان بالکل اسی حالت میں تھا جیسے وہ روزانہ اپنا کام ختم کر کے واپس آتا تھا اور اسے استعمال کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ رحمت اپنی مرضی سے کوئی نوکری چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا غیر معمولی ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا سارا سامان اور اپنی تنخواہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوا ہے۔ کمرے کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد میری نظر کمرے کے بالکل درمیان میں بچھی ہوئی اس پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑی، جس کی ادڑی ہوئی رسیوں پر رحمت کا وہ پرانا اور خستہ حال بستر بچھا ہوا تھا۔ بظاہر اس چارپائی اور اس بستر میں کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر میرے تجسس نے مجھے اس چارپائی کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں چارپائی کے بالکل قریب گیا اور میں نے اس کے اوپر رکھی پرانی اور میلی چادر کو ہٹا کر ایک طرف پھینکا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بھاری اور روئی سے بھرے ہوئے پرانے گدے کو پوری طاقت کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھایا۔ گدے کے نیچے بہت زیادہ مٹی اور کچھ پرانے اخبارات کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، مگر جب میں نے اس گدے کو مکمل طور پر الٹ دیا تو اس کے بالکل نیچے چارپائی کی رسیوں کے درمیان پھنسی ہوئی ایک چیز کو دیکھ کر میرے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے۔ وہ ایک پرانی، موٹی اور خستہ حال کتاب تھی، جس کی جلد بہت پرانی اور سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی اور اس کے کئی صفحات کناروں سے مڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً اس کتاب کو وہاں سے نکالا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کی گرد صاف کی۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ رحمت کی کھانا پکانے کی
نسخے والی وہ پرانی اور موٹی کتاب تھی جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رحمت جب بھی باورچی خانے میں کوئی خاص یا نیا کھانا تیار کرتا تھا تو وہ اسی کتاب کو اپنے سامنے کھول کر رکھتا تھا اور اس میں لکھی ہوئی ترکیبوں کو پڑھ کر ہی وہ شاندار اور لذیذ کھانے بناتا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں رحمت ہمیشہ بہت حساس رہتا تھا۔ اس نے کبھی گھر کے کسی فرد، یہاں تک کہ مجھے بھی، اس کتاب کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس میں اس کے آباء و اجداد کی بتائی ہوئی وہ خاندانی ترکیبیں لکھی ہیں جو وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ میں یہ کتاب دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ رحمت جو اس کتاب کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا تھا اور جو اس کی سب سے بڑی اور قیمتی ملکیت تھی، وہ اس کتاب کو کیسے یہاں بستر کے نیچے چھپا کر کیوں اور کیسے چلا گیا۔ اس کتاب کا یہاں ملنا اس بات کا سب سے بڑا اور ٹھوس ثبوت تھا کہ رحمت کا غائب ہونا کوئی عام نوکری چھوڑنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی بہت گہری سازش یا کوئی ایسا راز تھا جو اس کتاب کے اندر دفن تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی سب سے عزیز چیز کو یوں لاوارث چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ جس کتاب کو وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ مانتا تھا اور جسے وہ اپنے انتہائی حفاظت اور احتیاط کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا، میں نے اس پرانی اور موٹی کتاب کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی بسیدہ جلد پر جمی ہوئی سالوں پرانی گرد کو اپنی آستین سے انتہائی احتیاط کے ساتھ صاف کیا۔ اس کتاب کی بیرونی خستہ حالت اور اس کے پیلے پڑتے ہوئے کاغذوں کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بہت طویل عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی جلد سیاہ پڑ چکی تھی، اس میں ایک عجیب سی پرانی اور سیلن زدہ بو آ رہی تھی جو میرے دماغ پر ایک ناقابل برداشت بوجھ سا ڈال رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اور اپنے اندر کے مسلسل بڑھتے ہوئے شدید تجسس کو دباتے ہوئے اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ ابتدا میں سب کچھ بالکل عام اور نارمل لگ رہا تھا، لیکن ان ابتدائی صفحات پر مختلف روایتی کھانوں کے نام، ان میں ڈلنے والے مسالوں کی مقدار، ان کو پکانے کے عام طریقے انتہائی صاف اور باریک لکھائی میں درج تھے۔ میں آہستگی کے ساتھ ایک ایک کر کے ان صفحات کو الٹتا گیا اور میری نظریں تیزی سے ان پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھتی گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رحمت جیسی پراسرار شخصیت اس عام سی کتاب کو اس قدر چھپا کر کیوں رکھتا تھا۔ میں نے کتاب کے درمیانی حصے تک کئی صفحات پلٹ لی، مگر مجھے کوئی بھی ایسی غیر معمولی یا چونکا دینے والی چیز نظر نہیں آئی جس سے رحمت کے اچانک غائب ہونے کا کوئی سراغ مل سکتا۔ میری مایوسی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا اور میں سوچنے لگا تھا کہ شاید میرے گھر والوں کا اندازہ ہی درست تھا اور میں خوامخواہ اس کتاب میں کوئی بہت بڑا راز تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے مکمل طور پر مایوس ہو کر اس پرانی کتاب کو بند کرنے کے ارادے سے اس کے آخری حصے کے کچھ صفحات کو ایک ساتھ پلٹا،
اچانک کتاب ایک خاص اور قدرے موٹے صفحے پر آ کر خود بخود رک گئی اور پوری طرح کھل گئی۔ اس صفحے کو دیکھتے ہی میرے ہاتھوں میں ایک شدید قسم کا لرزہ طاری ہو گیا اور میری آنکھیں حیرت اور بے پناہ خوف کی زیادتی سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس مخصوص صفحے کی حالت کتاب کے باقی تمام صفحات سے بالکل مختلف اور انتہائی ہولناک تھی۔ اس صفحے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، مگر اس پر جگہ جگہ گہرے سرخ اور سیاہ رنگ کے بہت سارے دھبے جمے ہوئے تھے۔ وہ دھبے کسی سالن یا مسالے کے ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان کا رنگ اور ان کی مخصوص بو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ انسانی خون کے دھبے تھے، جن میں سے کچھ بہت پرانے اور سوکھے ہوئے سیاہ پڑ چکے تھے، جبکہ کچھ دھبوں کی رنگت ابھی تک تازہ اور گہری سرخ تھی، جیسے وہ کل رات ہی اس صفحے پر گرے ہوں۔ اس خون آلود صفحے کے بالکل درمیان میں ایک خاص قسم کی ترکیب لکھی ہوئی تھی، جس کے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ میں نے اپنی دھندلی ہوتی نگاہوں اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ جیسے ہی اس صفحے پر لکھی ہوئی اس خاص ترکیب کے ابتدائی چند الفاظ کو پڑھنا شروع کیا، میرے پورے جسم کا خون برف کی طرح جم گیا اور ایک انتہائی شدید قسم کے خوف اور کراہت کے مارے میرا دماغ بالکل مکمل طور پر سن ہو گیا۔ میرے پیٹ میں ایک شدید مروڑ اٹھا، معدے میں ایک ایسی ہولناک ابکائی پیدا ہوئی جس پر میں کسی صورت قابو نہ پا سکا۔ میں اسی وقت وہیں اس گندے فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر انتہائی شدت کے ساتھ کہہ کرنے لگا۔ میرے معدے میں اٹھنے والا وہ ہولناک طوفان کسی طور پر تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور میں اس خستہ حال اور طریق کوارٹر کے گندے فرش پر گھٹنوں کے بل گرا مسلسل کہہ کر رہا تھا۔ میرے پورے وجود میں ایک ایسا لرزہ طاری ہو چکا تھا جسے قابو کرنا میرے بس سے مکمل طور پر باہر ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، میرے حلق میں شدید کڑواہٹ اور جلن کا احساس تھا، جو اس ہولناک حقیقت کو جاننے کے بعد پیدا ہوا تھا، جسے میں نے ابھی ابھی اس پرانی اور خستہ حال کتاب کے اس خون آلود صفحے پر پڑھا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے منہ کو صاف کیا اور انتہائی مشکل سے فرش کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں بچی تھی کہ وہ میرے جسم کا بوجھ اٹھا سکتے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کوارٹر کی اس کچی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں ایک بار پھر فرش پر گری ہوئی اس منحوس اور خوفناک کتاب پر جم گئی، جس کے اس زرد اور خون سے لتھڑے ہوئے صفحے نے میری زندگی کے پچھلے 10 سالوں کے پرسکون اور بظاہر محفوظ حالات کو ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرا دل انتہائی تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرے دماغ میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو چکی تھی۔ میں اس کتاب کو دوبارہ ہاتھ لگانے سے بھی شدید کراہت اور خوف محسوس کر رہا تھا، مگر میرے اندر کے تجسس اور اس بھیانک راز کی مکمل تہہ تک پہنچنے کی شدید خواہش نے مجھے مجبور کیا کہ میں آگے بڑھوں اور اس ہولناک تحریر کو پورا پڑھوں۔ میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کتاب کو دوبارہ فرش سے اٹھا لیا۔ میں نے اس مخصوص صفحے کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا
جہاں خون کے وہ پرانے سیاہ اور کچھ بالکل تازہ سرخ دھبے جمے ہوئے تھے۔ اس صفحے پر لکھی ہوئی وہ ترکیب جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، وہ کسی لذیذ کھانے یا کسی روایتی پکوان کی بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کا عنوان ہی اتنا وحشت ناک تھا، اسے پڑھ کر کسی بھی عام انسان کے ہوش اڑ جائیں۔ اس کے بالکل اوپر جلی حروف میں واضح طور پر لکھا تھا، ایک زندہ انسان اور خاص طور پر ایک کم عمر بچے کے جسم سے اس کی انگلیاں کاٹنے، ان کا خون فوری طور پر روکنے، ان کٹے ہوئے اعضاء کو خراب ہونے سے بچانے کا انتہائی مجرب اور محفوظ طریقہ۔ اس کے نیچے وہ تمام خطرناک اشیاء اور کیمیائی مادے تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے تھے جو اس شیطانی اور مجرمانہ عمل کے لیے درکار تھے۔ ان میں کوئی مسالے یا سبزیاں نہیں لکھی تھیں، بلکہ ان میں بے ہوش کرنے والی تیز اور غیر قانونی ادویات، تیز دھار چھوٹے اور جراحی والے چاقو، زخم کو فوری طور پر جلانے اور خون کو جمانے والے تیزابی مادے اور ایک خاص قسم کا کیمیائی نمک لکھا تھا جو کٹی ہوئی انگلیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میں جیسے جیسے اس تحریر کو پڑھتا جا رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس جرم کی سنگینی واضح ہوتی جا رہی۔ اس میں انتہائی سفاکی اور درندگی کے ساتھ ایک ایک قدم کی تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح بچے کو دوا سنگھا کر بے ہوش کرنا ہے، پھر اس کے ہاتھ کو ایک لکڑی کے مضبوط تختے پر رسیوں سے باندھنا ہے، پھر کس زاویے سے وہ جراحی والا چاقو چلا کر اس کی انگلی کو ایک ہی جھٹکے میں جسم سے الگ کرنا ہے، اور اس کے بعد فوراً اس کٹے ہوئے حصے پر وہ جلانے والا تیزاب ڈالنا ہے تاکہ خون کا اخراج فوراً رک جائے اور بچہ خون بہنے کی وجہ سے موت کے منہ میں نہ جائے، کیونکہ ان اغوا کاروں کو وہ بچہ زندہ چاہیے ہوتا تھا تاکہ وہ اس کے والدین سے بھاری تاوان وصول کر سکے اور وہ کٹی ہوئی انگلی ثبوت کے طور پر والدین کو بھیجی جا سکے۔ اس ترکیب کے بالکل نیچے حاشیے میں کچھ تاریخیں اور نام درج تھے جن کے آگے مختلف بڑی رقوم لکھی ہوئی تھی جو انہوں نے تاوان کی صورت میں پچھلے چند سالوں میں وصول کی تھی، اور ان ناموں کے بالکل آخر میں ایک نام لکھا تھا جسے پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی اور میرا سانس میرے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ وہ نام علی تھا، اس کے آگے اس کی عمر 7 سال لکھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی اور ہولناک بات یہ تھی اس نام کے بالکل اوپر خون کا انتہائی تازہ گہرا سرخ دھبا موجود تھا جو اس بات کی مکمل گواہی دے رہا تھا کہ یہ خون اسی معصوم بچے علی کا تھا۔ مجھے فوراً آج صبح کا وہ اخبار یاد آ گیا جو میرے والد جلال صاحب ناشتے کی میز پر پڑھ رہے تھے اور جس کے پہلے صفحے پر ایک 7 سالہ بچے علی کی کل شام مدرسے سے واپسی پر اغوا ہونے کی خبر انتہائی نمایاں طور پر چھپی ہوئی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے ان تمام کڑیوں کو ملا رہا تھا، اور جیسے جیسے یہ ہولناک راز مجھ پر پوری طرح کھلتا جا رہا تھا میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے۔ رحمت، جسے ہم پچھلے 10 سالوں سے ایک انتہائی شریف، محنتی اور غریب باورچی سمجھ رہے تھے، وہ دراصل کوئی باورچی نہیں تھا، بلکہ وہ اغوا کاروں اور ظالم مجرموں کے
ایک انتہائی شفاف، خطرناک اور منظم گروہ کا ایک بہت اہم اور شاطر رکن تھا۔ اس نے ہمارے گھر کو اپنی ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا گھرانہ علاقے کا ایک انتہائی معزز اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اور قانون کے رکھوالوں کو کبھی یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے جیسے شریف اور پرسکون گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک خستہ حال کوارٹر میں بچوں کو اغوا کرنے اور ان کے اعضاء کاٹنے کا اتنا بڑا اور بھیانک جال بچھا ہوا ہے۔ وہ سارا دن ہمارے گھر میں شرافت کا لبادہ اوڑھ کر لذیذ کھانے پکاتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان معصوم بچوں پر ظلم کرتا تھا جنہیں وہ تاوان کے لیے اغوا کرتے تھے۔ مجھے اچانک یاد آیا، رحمت اکثر رات کے وقت اپنے کوارٹر کو اندر سے بند رکھتا تھا، اور اگر کبھی کوئی اس کے کوارٹر کی طرف جاتا تو وہ فوراً باہر نکل کر اسے باتوں میں لگا لیتا تھا تاکہ کوئی اس کے کمرے کے اندر نہ جھانک سکے۔ میری نظریں اس خون آلود صفحے سے ہٹ کر اس کوارٹر کے فرش اور دیواروں پر گھومنے لگی، جنہیں میں اب تک ایک غریب انسان کا ٹھکانہ سمجھ رہا تھا، مگر اب وہ مجھے ایک انتہائی بھیانک جرائم کا اڈا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کتاب کو سختی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے اس پرانے صندوق کی طرف بڑھا جس کی میں نے کچھ دیر پہلے سرسری سی تلاشی لی تھی۔ میں نے اس صندوق کے اندر پڑے ہوئے پرانے اور میلے کپڑوں کو پوری طاقت سے باہر نکال کر فرش پر پھینکا تو صندوق کے بالکل پیندے میں مجھے نیلے رنگ کے کپڑے کا پھٹا ہوا اور خون میں لتھڑا ہوا ٹکڑا ملا۔ اسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اخبار کی خبر کے مطابق مغوی بچے علی نے اغوا کے وقت نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ کل رات اس معصوم بچے کو اسی کوارٹر میں لایا گیا تھا، اور رحمت نے اسی جگہ اس کی انگلی کاٹ کر یہ تازہ خون اس کتاب پر گرایا تھا۔ پھر جب صبح سے یہ احساس ہوا کہ شاید کسی کو اس پر شک ہو سکتا ہے، یا شاید وہ اپنے اس مجرمانہ مشن کے اگلے مرحلے کی طرف نکل گیا تھا، اس لیے وہ بغیر کسی کو بتائے اور اپنی تنخواہ کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے رات کے اندھیرے میں ہی فرار ہو گیا۔ اس ہولناک سچائی اور اس دردناک حقیقت کے سامنے آنے کے بعد میرا سارا خوف ایک انتہائی شدید قسم کے غصے میں بدل گیا۔ میں ایک لمحہ بھی مزید اس کوارٹر میں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کتاب اور وہ نیلے کپڑے کا خون آلود ٹکڑا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور انتہائی تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ باہر کی سرد اور چمکتی ہوئی دھوپ بھی اب مجھے انتہائی عجیب لگ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر کی مرکزی عمارت کی طرف آیا، جہاں میرے والد جلال صاحب اور میری بیوی سعدیہ ابھی تک انتہائی پرسکون انداز میں مرکزی کمرے میں بیٹھے نشریاتی آلے پر خبریں سن رہے تھے اور اپنی روزمرہ کی باتوں میں مشغول تھے۔ وہ دونوں میری اس بدحواسی، میرے پیلے پڑتے ہوئے چہرے اور میری تیز سانسوں کو دیکھ کر سخت حیران اور پریشان ہو گئے۔ جلال صاحب نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر مجھے سہارا دیا اور انتہائی تشویش بھرے لہجے میں
مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، میری حالت اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے، اور میرے ہاتھ میں یہ پرانی کتاب اور یہ خون سے لتھڑا ہوا کپڑا کہاں سے آیا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور انتہائی بوجھل اور کانپتی آواز میں انہیں وہ ساری ہولناک داستان سنائی جو میں نے اس کتاب میں پڑھی تھی۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ جس انسان کو ہم پچھلے 10 سالوں سے اپنے گھر کا ایماندار اور شریف باورچی سمجھ کر اپنے دلوں میں جگہ دے رہے تھے، وہ دراصل ایک سفاک مجرم اور بچوں کو اغوا کرنے والا ایک ظالم انسان تھا۔ میں نے انہیں وہ صفحہ دکھایا جس پر وہ طریقہ لکھا تھا اور وہ نیلے کپڑے کا ٹکڑا دکھایا جو اس معصوم بچے علی کا تھا، جس کی اغوا کی خبر انہوں نے آج صبح ہی اخبار میں پڑھی تھی۔ میری یہ ساری باتیں سن کر جلال صاحب اور سعدیہ کے چہروں کا رنگ بالکل سفید کاغذ کی طرح ہو گیا۔ سعدیہ خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور جلال صاحب جو ایک انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھے وہ بھی اس انکشاف پر حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اپنے گھر کے اندر اتنے سالوں سے ایک اتنا بڑا مجرم چھپا بیٹھا تھا اور انہیں اس کی ذرا سی بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے انہیں فوراً ہدایت کی کہ وہ گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے مضبوطی سے بند کر لیں اور کسی بھی صورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ رحمت یا اس کے گروہ کے دوسرے افراد کسی بھی وقت اپنا بچا کھچا سامان یا کوئی ثبوت مٹانے کے لیے واپس آ سکتے ہیں۔ میں نے فوراً اپنا مواصلاتی آلہ نکالا اور اپنے ایک انتہائی قریبی اور پرانے دوست طارق سے رابطہ کیا، جو قانون نافذ کرنے والے محکمے میں انتہائی ایماندار، نڈر اور اعلیٰ تفتیشی افسر کے عہدے پر فائز تھا۔ میں نے طارق کو وہ ساری صورتحال اور وہ تمام حقائق انتہائی تفصیل کے ساتھ بتائے جو مجھے اس کتاب اور اس کوارٹر سے ملے تھے۔ طارق جو روزانہ درجنوں جرائم کی تفتیش کرتا تھا، وہ بھی میری یہ ساری باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اس کوارٹر میں موجود کسی بھی دوسری چیز کو ہرگز ہاتھ نہ لگاؤں تاکہ مجرموں کی انگلیوں کے نشانات اور دیگر شفاہت خراب نہ ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اگلے چند ہی منٹوں میں اپنے محکمے کی انتہائی بھاری اور مسلح نفری کے ہمراہ میرے گھر پہنچ رہا ہے۔ میں نے طارق سے رابطہ ختم کیا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے دماغ میں اس معصوم بچے علی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے کل رات اس مجرم کے ہاتھوں اتنی شدید تکلیف سہی ہوگی، جو اس وقت بھی نہ جانے کس حال میں اور کس جگہ پر ان ظالموں کی قید میں ہوگا۔ چند ہی منٹوں کے بعد مجھے اپنے گھر کے باہر محافظوں کی گاڑیوں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ طارق اپنی پوری مسلح نفری اور تفتیشی ماہرین کے ساتھ میرے گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا۔ طارق نے اندر آتے ہی مجھے تسلی دی اور اپنی نفری کو ہدایت کی کہ وہ پورے گھر اور خاص طور پر اس پچھلے کوارٹر کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیں۔ طارق نے میرے ہاتھ سے وہ خون آلود کتاب اور وہ کپڑے کا ٹکڑا انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک شفاف لفافے میں محفوظ کیا۔ پھر ہم سب تیزی سے اس پچھلے کوارٹر کی طرف گئے۔ طارق کے ساتھ آنے والے تفتیشی ماہرین نے جدید آلات کی مدد سے
پورے کوارٹر کا کونا کونا چھاننا شروع کر دیا۔ انہوں نے فرش سے مٹی کے نمونے لیے، دیواروں پر لگے ہوئے کچھ پرانے نشانات کی تصویریں بنائیں، چارپائی کے ارد گرد موجود ہر چیز کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اسی دوران ایک تفتیشی ماہر کی نظر کوارٹر کے کونے میں موجود فرش کی ایک ایسی ٹائل پر پڑی جو باقی ٹائلوں سے قدرے ابری ہوئی اور ڈھیلی لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً طارق کو بلایا، اور جب انہوں نے اس ٹائل کو اکھاڑ کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ بنا ہوا تھا، جس کے اندر سے ایک پرانا اور طے کیا ہوا نقشہ، کچھ پرانی چابیاں برآمد ہوئیں۔ طارق نے فوراً اس نقشے کو کھولا تو وہ شہر کے مضافات میں واقع بہت پرانے اور متروک صنعتی علاقے کا نقشہ تھا، جس میں ایک پرانے اور ویران گودام کو سرخ رنگ کے قلم سے دائرہ لگا کر نمایاں کیا گیا تھا۔ اس نقشے اور چابیوں کے ملنے کے بعد طارق کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی خفیہ ٹھکانہ ہے جہاں رحمت اور اس کا وہ گروہ ان معصوم بچوں کو اغوا کر کے رکھتے ہیں۔ طارق نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے محکمے کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور اس ویران گودام پر چھاپہ مارنے کے لیے انتہائی بڑی اور مسلح کارروائی کی اجازت طلب کی، جو اسے فوراً مل گئی۔ طارق نے مجھ سے کہا، چونکہ میں نے اس مجرم کی شناخت کی ہے اور یہ ثبوت تلاش کیے ہیں، اس لیے میں بھی ان کی گاڑی میں اس کارروائی کے دوران موجود رہوں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو میں رحمت کو پہچان سکوں۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی بات مان لی، کیونکہ میں اس مجرم کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم سب محافظوں کی تیز رفتار گاڑیوں میں سوار ہوئے شہر کے مضافاتی اور ویران علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں طارق نے اپنے تمام محافظوں کو انتہائی سختی سے ہدایت کی کہ کسی بھی صورت میں ان مجرموں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اور تمام مغوی بچوں کی جان بچانا ان کی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ سفر کے دوران میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ جب ہماری گاڑیاں اس ویران اور صنعتی علاقے کے قریب پہنچی تو طارق نے تمام گاڑیوں کی روشنیاں بند کروا دی تاکہ مجرموں کو ہماری آنے کی خبر نہ ہو سکے۔ وہ علاقہ انتہائی سنسان اور تاریک تھا۔ ہر طرف پرانی ٹوٹی ہوئی فیکٹریوں کے کھنڈرات تھے۔ وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم نے اپنی گاڑیاں اس ویران گودام سے کافی فاصلے پر کھڑی کر دی۔ پھر طارق کی قیادت میں تمام مسلح محافظ انتہائی خاموشی اور دبے قدموں کے ساتھ اس گودام کی طرف بڑھنے لگے۔ گودام کی عمارت بہت پرانی اور خستہ حال تھی۔ اس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ طارق نے اپنے محافظوں کو چاروں طرف پھیلا دیا، پورے گودام کا مکمل اور مضبوط محاصرہ کر لیا۔ گودام کے اندر سے ایک انتہائی مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ کسی کے چلنے پھرنے کی ہلکی ہلکی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ طارق نے اپنے ایک محافظ کو اشارہ کیا۔ اس نے انتہائی مہارت سے گودام کے پچھلے دروازے کا پرانا تالا توڑ دیا۔ طارق نے اپنا ہتھیار سیدھا کیا، انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ گودام کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ گودام کے اندر کا منظر انتہائی تاریک تھا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کی پرانی میز رکھی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد 4-5 مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بالکل درمیان میں وہ رحمت بیٹھا ہوا تھا جو اپنی پرانی حالت کے برعکس اب انتہائی جدید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑے ہوئے تھا۔ ہال کے کونے میں رسیوں سے بندھے ہوئے 3 چھوٹے بچے فرش پر پڑے ہوئے تھے، جن میں وہ 7 سالہ علی بھی شامل تھا، جس کے ہاتھ پر خون سے لتڑی ہوئی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔
ان معصوم بچوں کی یہ حالت دیکھ کر طارق نے بغیر کسی تاخیر کے پوری طاقت سے آواز لگائی کہ تم سب چاروں طرف سے گھر چکے ہو، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ طارق کی یہ آواز سنتے ہی ان مجرموں نے گھبراہٹ میں اپنے ہتھیار اٹھا کر محافظوں پر فائرنگ شروع کر دی، مگر طارق کے محافظ انتہائی تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے انتہائی مہارت سے جوابی کارروائی کی اور چند سیکنڈوں کے اندر مجرموں کے ہتھیاروں کو نکارہ بنا کر انہیں زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ رحمت نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں، اس نے وہاں سے بھاگنے کی ناکام کوشش کی، مگر طارق نے آگے بڑھ کر رحمت کو دبوچ لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ محافظوں نے آگے بڑھ کر ان تمام مجرموں کو گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ طارق نے فوراً طبی امداد فراہم کرنے والوں کو اندر بلایا، جنہوں نے ان بچوں کو رسیوں سے آزاد کیا، انہیں فوری طبی امداد فراہم کی۔ میں علی کے پاس گیا، اس کا چہرہ درد کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا۔ طبی اہلکاروں نے فوراً اس کے زخم کو صاف کر کے اس پر مرہم پٹی کی اور ان تمام بچوں کو انتہائی حفاظت کے ساتھ گاڑیوں میں بٹھا کر شفا خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں ان کے والدین کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ محافظوں نے اس پورے گودام کی تلاشی لی اور وہاں سے غیر قانونی ہتھیار، ادویات اور توان کی مد میں وصول کی گئی نقدی برآمد ہوئی۔ طارق نے اس رحمت کو اٹھایا اور جب رحمت کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے چہرے کا سارا غرور خوف میں بدل گیا۔ وہ شخص جو پچھلے 10 سالوں سے میرے سامنے عاجزی سے بات کرتا تھا، آج وہ ایک بے نقاب مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے وہ خون آلود کتاب دکھائی، جسے دیکھ کر اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ طارق اور اس کے محافظ ان تمام مجرموں کو باہر لائے اور انہیں گاڑیوں میں بٹھا دیا۔ اس رات تمام خبر رساں اداروں کے نمائندے وہاں پہنچ چکے تھے اور یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی کہ کس طرح ایک مجرموں کا گروہ ایک معزز گھرانے میں باورچی کا روپ دھار کر پچھلے کئی سالوں سے بچوں کو اغوا کرنے کا دھندا چلا رہے تھے۔ جب ہم ان تمام بچوں کو لے کر شفا خانے پہنچے، وہاں ان کے والدین کا ایک بہت بڑا ہجوم موجود تھا۔ علی کے والدین جب اپنے بچے کو اس حال میں زندہ سلامت دیکھ کر اسے گلے ملے تو وہ منظر انتہائی جذباتی تھا۔ علی کے والد نے روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری عقل مندی اور اس خون آلود کتاب کو ڈھونڈ لینے کی وجہ سے ان کے بچے کی جان بچ گئی تھی۔ طارق نے بھی میری بروقت اطلاع دینے کی تعریف کی اور مجھے یقین دلایا کہ ان مجرموں کو اب قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور انہیں ان کے جرائم کی کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ اگلے دن جب میں واپس اپنے گھر پہنچا تو جلال صاحب اور سعدیہ ابھی تک اس واقعے کے اثر سے پوری طرح باہر نہیں آئے تھے۔ ہم سب کو یہ حقیقت تسلیم کرنے میں بہت وقت لگا کہ انسان کا ظاہری روپ کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، اس کی اصلیت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس واقعے نے میری زندگی اور سوچ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا تھا۔ ہم نے اس کوارٹر کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا تاکہ اس کی کوئی بھی یاد ہمارے گھر میں باقی نہ رہے۔ قانون کے کٹہرے میں رحمت اور اس کے ساتھیوں کو جب ان کے ناقابل معافی جرائم پر تا حیات قید کی سزائیں سنائی گئیں تو میرے دل کو ایک اطمینان محسوس ہوا کہ ان بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب پورا ہو گیا ہے اور سچائی نے ایک بار پھر جرائم کے خلاف
فتح حاصل کی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔